کوئی تو مجھے اس لعنت سے چھٹکارا دلا دے، خدا دشمن کو بھی اس لعنت سے محفوظ رکھے، یہ تو انسانوں کو کہیں کبھی نہیں چھوڑتی۔ ان خیالات کا اظہار لندن کے رہنے والے ایک شخص ابراہیم کے ساتھ ہوا، جو نشے میں پڑ کر سارا دن ادھر ادھر پھرتا ہے۔ ابراہیم کے بارے میں پتہ چلا ہے کہ وہ اچھا خاصا ویلڈر تھا۔ یہ خوبصورت نوجوان دن بھر محنت کر کے اپنی بیوی بچوں کے ساتھ سکون کی زندگی بسر کر رہا تھا۔ ابراہیم کے مطابق نشے کا چرچا سن کر دوستوں کی ترغیب پر وہ اس کی طرف مائل ہوا، لیکن آہستہ آہستہ گھر کا سکون برباد ہوتا گیا۔ فاقہ کشی کے باعث چند رشتہ داروں نے بچوں کو تو سہارا دے دیا، لیکن غلافت کے ڈھیر پر سارا دن کاغذ وغیرہ جمع کر کے فروخت کرتا ہے، لیکن اس آمدنی سے صرف وہ نشہ ہی پورا کر سکتا ہے۔ ابراہیم سے پوچھا گیا کہ تم ایک اچھی کاریگر ہو، پھر کیوں گندگی کے ڈھیروں پر گھومتے ہو؟ جس کا جواب دیتے ہوئے ابراہیم نے کہا، اب اگر میں یہ بھی نہ کروں تو کون مجھے نشے کے لیے 40 روپے دے گا؟ بیوی بچے تو پہلے ہی میری وجہ سے دوسرے کے سہارے زندگی بسر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے کوئی مجھے روٹی تو دے دے گا، لیکن نشہ کہاں سے کروں گا؟ اگر نہیں کروں گا تو میری حالت غیر ہونے لگتی ہے۔ روٹی چاہے ملے یا نہ ملے، نشہ ضرور ملنی چاہیے۔ اس نے بتایا کہ میں نے اسے چھٹکارا حاصل کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن میرے پاس اتنے وسائل نہیں کہ اپنا علاج کرا سکوں۔ حالانکہ ایک دو مرتبہ میں نے دوا استعمال کی، لیکن مہنگی دوا نہیں خرید سکتا۔ سرکاری ہسپتال والے تو ویسے ہی ہماری شکل دیکھ کر بھگا دیتے ہیں، لیکن وہاں کے چوکیدار ہمیں گیٹ سے اندر بھی جانے نہیں دیتے۔ آخر مجبور ہو کر نشہ کرنا پڑتا ہے۔ ابراہیم نے کہا کہ ہاں، اگر میرے علاج کا بندوبست ہو جائے تو میں خدا کا شکر ادا کروں گا کہ میری جان کو لگنے والی اس روگ سے نجات ملی۔ لندن کے دوسرے لوگوں نے بتایا کہ ابراہیم نہایت محنتی شخص تھا، لیکن منشیات نے اس کی زندگی برباد کر کے رکھ دی ہے۔ یہ تو اچھا ہوا کہ اس کے رشتہ دار اس کے بچوں کی دیکھ بھال کر رہے ہیں، ورنہ اس زمانے میں کون کسی کی پرواہ کرتا ہے؟ انہی لوگوں کے مطابق یہ شخص رات کو گندگی کے ڈھیر پر ہی سو جاتا ہے۔ ابراہیم نے کہا کہ سرکاری طور پر ہم جیسے ناکارہ لوگوں کا علاج ہو جائے تو بہت سے بھٹکے ہوئے نوجوان راہ راست پر آ سکتے ہیں۔ کاش میں بھی اس دلدل میں نہ پھنسا جس نے آج میرے گھر کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ میری بیوی نہ جانے کس حال میں بچوں کی پرورش کر رہی ہوگی۔ بچے مجھے دیکھ کر کیا محسوس کرتے ہوں گے کہ یہ کیسا باپ ہے، گندا منہ، بال بکھرے ہوئے، کپڑے بھی صاف نہیں رکھتا، اور پتہ نہیں میرے بچے کیا کیا سوچتے ہوں گے۔ وہ معصوم چہرے بھی مجھے دیکھ کر ضرور پریشان ہو جاتے ہوں گے۔ یہ باتیں کرتے ہوئے یا ابراہیم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور وہ سامنے میدان میں لگے ہوئے ایک گندگی کے ڈھیر پر کاغذ اٹھا کر اپنی تھیلی میں ڈالنے لگا۔ دوستو، نشہ انسان کے لیے زہر قاتل ہے۔ یہ انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، جیسا کہ یہ واقعہ عبرت لانے کے لیے کافی ہے۔ آئندہ ہم خود بھی ایسی نشوں سے بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔